مجھے کوئی تردد نہیں، میں ہر وقت تیرے حضور حاضر بیٹھا
لیکن اگر تیری رضا یہ اجازت دے کہ جو کام میں نے شروع کر رکھے ہیں ان کی تکمیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یہ تیری عطا ہے. خدا کی تقدیر جس طرح راضی تھی اور جس طرح آپ نے سر تسلیم کم کیا، آج ساری جماعت اس تقدیر کے حضور سر تسلیم کم کر رہی ہے. اللہ ہمارے صبر اور ہماری رضا میں اور بھی برکت دے اور ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہونا سیکھ لیں، کیونکہ خلافت کے قیام کا مدعا توحید کا قیام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کل ایسا جو کبھی ٹل نہیں سکتا، زائل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. تعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، خلافت کا انعام آخری پھل تمہارے ساتھ تمہیں یہ عطا کیا جائے گا کہ میری عبادت کرو، میرا کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ. کامل توحید کے ساتھ تم میری عبادت کرو گے اور میرے حمد اور ثنا کی گیت گایا کرو گے. یہ وہ آخری جنت کا وعدہ ہے جو جماعت احمدیہ سے کیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے اور جو نظارے ہم نے دیکھے ہیں اور جن کے نتیجے میں ہم کے دھارے بھی ساتھ بہ رہے ہیں اور شکر کے دھارے بھی ساتھ ہی بہ رہے ہیں، ایسے حیرت انگیز ہیں کہ آج دنیا میں کوئی قوم اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو جماعت احمدیہ کا مقام اس دنیا میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے اعتراض پر، ہر مخالفت پر غالب آنے والا اور ہمیشہ غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے اور جماعت احمدیہ کی تربیت ہے اور جماعت احمدیہ کے رنگ ڈھنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں. ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی. کوئی مثال نہیں ہے جماعت کی. ایسی محبت، ایسی وابستگی کہ دیکھ کر رشک آتا ہے، محبت ہونے کے باوجود رشک آتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر پیار کر رہے ہوں یہ لوگ. یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ بالحقیقت دنیا کے پردے میں کوئی اس کی مثال چھوڑ کے اس کے شادی کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید پر قائم ہو چکی ہے جماعت. ہر فتنے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرشت میں وہ باتیں رکھ دی ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. فتنوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا امتثال امر کے طور پر کیا جاتا ہے، خوف کے طور پر نہیں، کیونکہ خوف ظاہر کرنے کا ہمیں اختیار بھی کوئی نہیں. وہ خلافت میں وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وہی خوف دور کیا کرتا ہے، بندے کی طاقت نہیں دیتا. ہاں امتثال امر میں اللہ کی تقدیر کے تابع رہتے ہوئے تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ اس تدبیر کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. بس وہ تدبیریں اختیار کی گئیں، لیکن کامل بھروسہ اور کامل توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ خلافت احمدیہ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ محکنے والے عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے اس شجرہ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھے گا، جس سے متعلق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں گہری پر رکھتا ہے وقت ہے زمین میں، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو اخاڑ کر پھینک نہیں سکتی. یہ شجرہ خبیثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے جس کے دل میں آئے وہ اٹھا کر اس کو پھیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے. کوئی آندھی کوئی ہوا اس کو اپنے مقام سے چلا نہیں سکے گی، اور شاخیں آسمان سے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں. اور ایسا درخت نوبہار ہے، ایسا عجیب ہے یہ درخت کہ ہمیشہ نوبہار رہتا ہے، کبھی فضا کا منہ نہیں دیکھتا.
توسی اکلا من کل حین، ہر وقت ہر آن اپنے رب سے پھل پاتا چلا جاتا ہے، اس پر کوئی خزاں کا وقت نہیں آتا، اور اللہ کے حکم سے پھل پاتا ہے، اس میں نفس کی کوئی نگرانی شامل نہیں ہوتی۔ یہ وہ نظارہ تھا جس کو جماعت احمدیہ نے پچھلے ایک دو دن کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دلوں سے محسوس کیا، اور اس نظارے کو دیکھ کے روحیں سجدہ ریز رہی خدا کے حضور، ہم کے ترانے گاتی رہی، بس دکھ بھی صاف تھا اور حمد و شکر بھی صاف تھا، اور اکٹھے چلتے رہیں گے بہت دیر تک۔ لیکن حمد اور شکر کا پہلو ایک ابدی پہلو ہے، وہ ایک لازوال پہلو ہے، وہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں، نہ پہلے کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھا، نہ میرے ساتھ ہے، نہ آئندہ کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ ہے، وہ منصب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ پہلو ہے جو زندہ اور پابندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، دیکھو اللہ تم سے وعدہ تو کرتا ہے کہ تمہیں اپنا خلیفہ بنائے گا زمین میں، لیکن کچھ تم پر بھی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح ادا کرتے بجا لاتے ہیں۔ بس اگر نیکی کے اوپر جماعت قائم رہی، اور ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جماعت نیکی پر ہی قائم رہے، صبر کے ساتھ اور وفا کے ساتھ، تو خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ وفا کرتا چلا جائے گا، اور خلافت احمدیہ اپنی پوری شان کے ساتھ شجر طیبہ بن کر ایسے درخت کی طرح لہراتی رہے گی جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور پہلو کی طرف بھی میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی وصال کا واقعہ ہوتا ہے یا وداع کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ریزولوشن پیش کیا کرتے ہیں، اور ریزولوشن میں لفاظیاں بھی ہوتی ہیں، مبالغہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی روایات کا تعلق ہے، میں نے بہت نظر دوڑا کر دیکھا ہے، اور میں یقین کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو بعض دفعہ مبالغے کا سوال نہیں، پورے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اور جو بھی جذبات ہوتے ہیں سچے جذبات کا اظہار کرنے کی جماعتیں کوشش کرتی ہیں۔ اس دفعہ بھی یہی کوشش ہوگی، ایک جانے والے کو وداع کہا جائے گا اور ایک آنے والے کو عالم و سالم و مرحبا کہہ کر پکارا جائے گا۔ لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ریزولوشن میں ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا ہر قول سچا ہوتا ہے، پھر بھی ریزولوشن کا یہ رنگ ایک ظاہری سا رنگ ہے، اور جماعت احمدیہ کی شان اس سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمیں ریزولوشن کچھ اور رنگ کے کرنے چاہیے، اور وہ اس قسم کے ہونے چاہیے کہ اے جانے والے، ہم تیری نیک یادوں کو زندہ رکھیں گے، ان تمام نیک کاموں کو پوری وفا کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے چلاتے رہیں گے، اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک ان کاموں میں حسن کے رنگ بھرنے کے لیے استعمال کریں گے جو رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تمہیں جاری کیے تھے۔ اور اگر اس دنیا میں تیری روح ان کی تکمیل کے نظاروں سے تسکین نہیں پا سکی، اے ہمارے جانے والے آقا، اس دنیا میں تیری روح ان کی تکمیل کے نظاروں سے تسکین پائے گی۔ ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں، یعنی تیری یاد سے یہ عہد کرتے ہیں، اور اصل عہد تو ہمارا اپنے رب سے ہے، اور وہی زندہ حقیقت ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بس اگر ریزولوشن ہو
تو اتحاد کے ساتھ ہوں اور آنے والے کے ساتھ بھی آپ ریزولوشن کے ذریعے اظہار وفاداری کریں. وہ اس طرح کہ کہیں اے آنے والے، ہم اپنے دلوں سے معصیت اور گناہوں کے چراغ بجھاتے ہیں اور تقویٰ کے چراغ روشن کرتے ہیں، اور تجھے اس دل میں اترنے کی دعوت دیتے ہیں جس دل میں اللہ کے تقویٰ کی مسئلیں روشن ہو رہی ہیں. اور ہم تجھ سے یہ یاد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی ہم تجھ سے یاد کرتے ہیں کہ قیامت شریعت کی کوشش میں جو اللہ کے فضل کی سوا حاصل نہیں ہو سکتی، دعائیں کرتے ہوئے ہم تیری مدد کریں گے، کیونکہ کوئی ایک رات اس عظیم شان کام کا حق ادا نہیں کر سکتی. ہم ایک وجود کی طرح، ایسے ایک وجود کی طرح کہ خلافت اور جماعت الگ الگ نہ رہیں، ایک درختے ہوئے دل کی طرح، ایک ہاتھ کی طرح اٹھتے اور گرتے ہوئے، ایک قدم کی طرح بڑھتے ہوئے ہم تمام نیک کاموں میں تیرے ساتھ تعاون کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جگہ جگہ خدا کی عبادت کے معیار بلند ہو جائیں، مسجدیں پہلے سے زیادہ آباد نظر آنے لگیں، اللہ کی یاد سے دل زیادہ روشن اور پرنور ہو جائیں، جھگڑے اور فساد مٹ جائیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے. اس کام میں قوت اور محبت کا وہ نظارہ نظر آئے دنیا میں جو اس دنیا کی جنت کہلا سکتی ہے، اور وہ قائم ہونے کے بعد حقیقت میں اگلی دنیا کی جنت کی خوابیں دیکھی جا سکتی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو جاری و ساری رکھیں، زندہ رکھیں. جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسی نیکیاں عطا ہوں کہ ہر روز ہم نئے پھل پانے والے ہوں نیکیوں کے. اس قسم کے اگر ریزولوشن کرنے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی. اگر نئے دوسرے ریزولوشن ہوں تو ان کے ساتھ ذمہ داریاں کوئی ساتھ آتی ہیں. جب دل ان ریزولوشن سے گزریں گے تو ایک پاک تبدیلی پیدا ہوگی، ایک نیکی کی لہر دوڑے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ تجدید بیعت کا مطلب بھی یہی ہے اور یہ اس کی روح اور اس کا فلسفہ ہے. ورنہ جو مسلمان چلا آ رہا ہے جس کا دل بیعت شدہ ہے اس کو ظاہراً کیا ضرورت کی بیعت کرنے کی؟ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بعد پھر کسی دوسرے خلیفہ کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بیعت کی جو بیعت رضوان کے نام سے آسمان کے روشن ستاروں کی طرح چمک رہی تھی، اس بیعت کے بعد پھر ضرورت کیا تھی ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان کی بیعت کی؟ بس بیعت ضروری ہے اور یہ سنت ہے جس کو ہم نے بار زندہ اور قائم رکھنا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے الفاظ سے اس تجدید کے وقت جب کہ دل خاص درد کی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک نئی روح ملتی ہے. یہ وقت نیا موقع ہے اور اس وقت کی قدر کریں اور اس کو ہاتھ سے بنانا ہے. میں اپنے اندر ایک محسوس کر رہا ہوں بات، مجھے لگا کہ میں کل مر چکا ہوں اور ایک نیا وجود پیدا ہوا ہے. اور میری دعا ہے کہ ان معنوں میں ایک قیامت برپا ہو جائے اور گھر گھر میں نئے وجود پیدا ہو اور وہ عظیم شان کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا جھنڈا تمام دنیا میں سر بلند کرنے کا کام اور تمام ادیان باقی پر اسلام کو کرنے کا کام خدا کرے کہ ہماری تبدیلیوں کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ رہنما ہو
ہاں خدا کے حضور سے ہوئی کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہوں کہ آقا ہمارا تو کچھ نہیں تھا، تو نے یہ سب بدل دیے، لیکن ہمیں چنا اپنا غلاموں کو چن لیا، یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله